اب آپ کے سامنے خطیب ولایہ امیر المومنین شہنشاہ ذکر فضائل و مصائب علامہ مشرف عباس الوی آف لاہور وہ کتاب فرمائیں گے، وہ فضائل سید الساجدین اور مصائب سید الساجدین سنائیں گے، اور ان کے بعد سید زادہ سید نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، صلوات بآواز بلند آواز سے پڑھے محمد وآل محمد کی اللہم صلی علی محمد وآلہ دعا ہے کریم اللہ محمد وآل محمد کے صدقے میں سید نقی حسین کاظمی، سید تسلیم حسین نقوی المعروف، پیر بگے شاہ اور بھی جتنے علی گنج ولی اللہ پڑھنے والے دنیا سے چلے گئے ہیں، محمد وآل محمد کی مالک شفاعت نصیب فرمائے اور مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ سید زرغام عباس کاظمی اور سید نقیر عباس کاظمی کی جتنی نیک حاجات ہماری حاجات پوری فرمائے، محمد وآل محمد کے صدقے میں رزق وسیع عطا فرمائے۔ اگر تکلیف نہ سمجھے تو صلوات بآواز بلند آواز سے پڑھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ثم الصلاۃ والسلام علی سید الثقلین نبی الحرمین امام قبلتین وسیلۃ فی الدارین وصاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین بالقاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَبَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَقَلَّبَ فِي السَّاجِدِينَ۔ صلوات کا پڑھنا عبادت ہے، بآواز بلند آواز سے۔ اگر تکلیف نہ سمجھے تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، ذرا مجلس کا ماحول بن جائے گا۔ میرے دادا استاد مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل فرمایا کرتے تھے کہ بلا فصل کو ماننے والوں میں فاصلہ اچھا نہیں لگتا۔ تکلیف کریں یار، تھوڑی تھوڑی ذرا تکلیف کریں، ذرا ماحول بن جائے گا، ذرا سامنے آ جائیں نا تھوڑا تھوڑا، ذرا تکلیف کریں مہربانی۔ میں نے کوئی لمبا چوڑا نہیں پڑھنا، ٹائم تو میرا ختم ہو گیا ہے۔ دو جملے مولا سجاد کی فضیلت میں سنے اور ایک مصائب کا جملہ، اور آپ سے اجازت ہے۔ عزیزان محترم، مجلس وہ بڑی نہیں ہوتی جس میں داد اور وہوہ زیادہ ہو۔ یہاں پہ میں پہلی دفعہ بابا جی آیا ہوں میں، تو میں نے آپ کو سبق سنانا ہے۔ مجلس وہ بڑی نہیں ہوتی جس میں داد اور وہوہ زیادہ ہو، مجلس وہ بڑی ہوتی ہے جس پر بطول راضی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہ تھے پھر بھی محمد وآل محمد کا ذکر تھا، ہم نہ ہوں گے پھر بھی ان کا ذکر ہوگا۔ ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم ذکر کے محتاج۔ اس لیے میرے بھائی کا حکم ہے کہ آپ نے مولا سجاد بادشاہ کی فضیلت پہ بات کرنی ہے۔ میں اس امام کی فضیلت کیا بیان کروں گا کہ جو علی کے ہوتے ہوئے بھی علی ہے۔ میں چچا جی تو جو بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے میرے دادا استاد مبلغ اعظم کو سنا ہے، وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو راضی نہ کریں، اپنے امام وقت کو راضی کریں۔ تو اس لیے میں نے آپ کو قبلہ سبق سنانا ہے۔ پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے تشریف فرمائیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ شعراء سے آیت نمبر 219 کی تلاوت کا چچا جی شرف حاصل کیا۔ اگر اس آیت کے ترجمے کو آپ سمجھ گئے تو میرے لیے پڑھنا آسان ہوگا، آپ کے لیے سننا آسان ہوگا۔ آپ یہ محسوس نہ کریں کہ آپ تھوڑے بیٹھے ہیں، آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں ستھرے بیٹھے ہیں۔ آیت ہے وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے میرا نبی ہم نے تیرا نور ساجدین میں منتقل کیا۔
میں نے پہلے بتایا کہ میں نے کوئی ترلا منت نہیں کرنی، میں نے آپ کو سبق سنانا ہے۔ سورہ شعراء، مجلس لائیو چل رہی ہے، سورہ شعراء آیت نمبر، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ آیت نمبر 219، وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے میرا نبی ہم نے تیرا نور ساجدین میں منتقل کیا، یعنی کہ چاچا جی جس کی پیشانی میں رسول کا نور آتا گیا وہ سب ساجدین میں سے ہوتے گئے۔ آدم کی پیشانی پہ نور آیا تو آدم ساجدین میں، شیش کی پیشانی پہ نور آیا تو شیش ساجدین میں، مجلس کی پیشانی پہ نور آیا تو مجلس ساجدین میں، محوق کی پیشانی پہ نور آیا تو محوق ساجدین میں، یعنی جس کی پیشانی میں نور آتا گیا قرآن کہتا ہے وہ سب ساجدین میں سے ہے۔ یعنی کہ آدم کی پیشانی پہ آیا، شیش کی پیشانی پہ آیا، شبان کی پیشانی پہ آیا، مجلس کی پیشانی پہ آیا، محوق کی پیشانی پہ آیا، حسیمزہ کی پیشانی پہ آیا، ادریس کی پیشانی پہ آیا، ناخور کی پیشانی پہ آیا، نمک کی پیشانی پہ آیا، ملک کی پیشانی پہ آیا، نوح نبی کی پیشانی پہ آیا، سام کی پیشانی پہ آیا، سامر کی پیشانی پہ آیا، بنی شاشہ کی پیشانی پہ آیا، یافس کی پیشانی پہ آیا، برہ کی پیشانی پہ آیا، جفیسہ کی پیشانی پہ آیا، عمران کی پیشانی پہ آیا، تاخور کی پیشانی پہ آیا، ناخور کی پیشانی پہ آیا، تارق کی پیشانی پہ آیا، ابراہیم کی پیشانی پہ آیا، اسماعیل کی پیشانی پہ آیا، کنار کی پیشانی پہ آیا، حمل کی پیشانی پہ آیا، عدنان کی پیشانی پہ آیا، مزر کی پیشانی پہ آیا، نظر کی پیشانی پہ آیا، یعنی جس کی پیشانی میں محمد کا نور جاتا گیا۔ چاچا جی وہ ساجد، یہ میرا جملہ نہیں، یہ قرآن کا جملہ ہے، جس کی پیشانی میں رسول کا نور جاتا گیا وہ سب ساجدین میں سے ہوتے گئے، وہ سب ساجدین میں سے ہوتے گئے۔ اب پڑھو جملہ، آدم سے لے کر حضرت عبد المطلب تک یہ سب ساجدین ہیں، اور حسین کا بیٹا سید الساجدین ہے۔ بسم اللہ بہت، بسم اللہ کی میری بات سمجھے جو بندے بیدار بیٹھے کی بلا، آدم سے لے کر حضرت عبد المطلب تک چاچا جی یہ سب ساجدین ہیں، اور حسین کا بیٹا، آپ کی دعاؤں سے میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں چھوٹا سا خطیب ہوں، اور میں نے 18 سے 19 کتابیں بھی لکھی ہیں جو مارکیٹ میں مل جاتی ہیں، 14 صادقین اور بھی میری کتابیں ہیں جن میں میں نے مولا سجاد کے القاب بھی لکھے ہیں۔ میری بات سمجھے جی سرکار، آدم سے لے کر عبد المطلب تک یہ سب کون ہے بابا جی؟ یہ سب ساجدین ہیں، اور حسین کا بیٹا سید الساجدین، ہاتھ کھول کے بیٹھے آپ کی مہربانی، سید الساجدین ہے۔ اب پڑھو جملہ جو بندے بیدار بیٹھے، سونے کی قلم ہوتی، حور کی چادر ہوتی، ولایت کے پر ہوتے، نجف کی صحرا ہوتی، اگر میں پرواز کر کے جملہ پڑھتا پھر بھی اس جملے کی قیمت نہیں ہے جو مشرف باسلوی زیرت لوگوں میں پڑھنا چاہتا ہے۔ اللہ نے نبیوں کو قرآن میں عابدین کہا ہے، زین العابدین نہیں کہا۔ یار کیا بات ہے یار، آپ کے سننے کی کیا بات ہے، منڈی زندہ باد، کیا کہنے ہیں آپ کے سننے کے، کیا کہنے ہیں۔ پچھلے محلے والا سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ لائٹیں بھی اتنی سخت ہے کہ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، میری بات سمجھ آ رہی کہ بلا؟ اللہ نے چاچا جی، اللہ نے نبیوں کو عابدین کہا ہے، زین العابدین کسی کو نہیں کہا۔ میں الحمدللہ ممبر میں بات کر رہا ہوں، کسی حجرے میں بیٹھ کر نہیں، امام حسین بادشاہ کے آخری سجدے کی قسم ہے، پورے قرآن میں اللہ نے رسول کو، محمد مصطفیٰ کو عابد کہا ہے، عبد کہا ہے، ساجد نہیں کہا۔ کہ بلا اس کی وجہ کیا چاچا جی؟ وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کی زینت ہو سکتا ہے مگر سردار نہیں ہو سکتا۔ میری بات سمجھے؟ کیونکہ امام سجاد نے بننا تھا سید الساجدین، اور رسول کو اس لیے اللہ نے چاچا جی ساجد نہیں کہا۔ اب جو بندے بیدار بیٹھے، امام باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا آپ یہ بتائیں کہ آپ کے بابا سید الساجدین کے کتنے القاب ہیں؟ مولا فرماتے ہیں 700 القاب ہیں، اور امام فرماتے ہیں اگر 700 میں سے 7 کی تمہیں معرفت ہو جائے تو زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کی مخلوق سے کلام کر سکتے ہو۔ مولا فرماتے ہیں کہ تم درختوں سے باتیں کر سکتے ہو، درختوں کی ٹہنیوں سے باتیں کر سکتے ہو، تم زمین سے باتیں کر سکتے ہو، تو پانی سے باتیں کر سکتے ہو، تم فرشتوں کو دیکھ سکتے ہو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے بندے؟
بیدار بیٹھے ہیں، چلیں ایک میری طرف سے تحفہ ہے آپ کو، گفٹ ہے، یہ میں نے حوزہ علمیہ نجف کی لائبریری میں بیٹھ کے یہ جملہ پڑھا ہے جو میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ پانچویں امام سے پوچھا کہ مولا یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم نہیں ہوتے، ہم ہر مجلس میں جاتے ہیں، ہر جگہ پہ جاتے ہیں، مگر مولا آپ نظر کیوں نہیں آتے؟ امام باقر علیہ السلام کا قبلہ جو جملہ ہے نا، سونے کی قلم ہوتی حور کی چادر پہ بھی لکھوں پھر بھی اس کی قیمت نہیں ہے، جو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا۔ امام نے فرمایا اگر تم دیکھنا چاہتے ہو مجلس میں بیٹھ کے سب کو تو پھر ہماری سیرت پر عمل کیا کرو، جو ہی تم سیرت پر عمل کر لو گے مجلس میں بیٹھ جاؤ گے تمہیں محمد بھی نظر آئے گا، تمہیں علی بھی نظر آئے گا۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ چاچا جی وجہ یہ ہے ہمارا کردار وہ کردار نہیں جو امام چاہتے ہیں، ایسے ہی وہ ہمارا وہ کردار نہیں جو امام چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام نمازیوں کے امام ہے، شرابیوں کے نہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ امام کا لقب کیا ہے؟ سید الساجدین ہے یا نہیں؟ یار بولو تو اسی پریشان ہو گئے۔ سید الساجدین اس کا معنی کیا ہے؟ سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ تو جس نے ساری زندگی سجدہ ہی نہیں کرنا اس کا امام سجاد سے کوئی تعلق ہے؟ امام کا لقب ہے زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ تو جس نے ساری زندگی مسجد کا منہ ہی نہیں دیکھنا، قبلہ ایسے شیعہ بنو جیسے علی چاہتا ہے، اپنے کردار سے بتاؤ کہ تم کس امام کو مانتے ہو۔ جب تم چلو تو لوگ کہنے پہ مجبور ہو جائیں یہ اتنا شریف ہے، رب جانے اس کا امام کتنا شریف ہوگا۔ جو بندہ باپ کو گالی نکالتا ہے، جو بندہ باپ کو گالی نکالتا ہے وہ جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا۔ میری ابھی ایک کتاب چھپی ہے اسرار حکمت، میں نے بھائی جان اس میں مولا کے 3000 اقوال لکھے ہیں۔ مولا علی بادشاہ سے کسی بندے نے پوچھا مولا میرے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا، مولا فرماتے تو اپنے باپ کے آگے تو نہیں چلتا۔ جو چاچا جی اپنے باپ کے آگے چلے اللہ اسے وجی شاہ جی رزق چھین لیتے ہیں، اور جو ماں کو گالی نکالتا خبردار وہ عباس کے علم کو ہاتھ نہ لگائے۔ اور قبلہ جو ماں کا دشمن ہے وہ بی بی زہرا کو راضی کر سکتے ہیں؟ یار بولو تو صحیح، نہیں نہ کر سکتے۔ آرٹیفیشل شیعوں کا علی امام نہیں، کالے کپڑے سے پہننے سے بندہ شیعہ نہیں ہوتا، بندہ کردار سے شیعہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ سب۔ چاچا جی میں انگلینڈ میں پڑھا تھا لندن میں، تو ایک بندے نے کہا جی داڑھی کہاں لکھی ہوئی؟ میں نے کہا جی علی اکبر کے چہرے پہ لکھی ہوئی۔ ہمارے جوان علی اکبر سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اچھا یار میں یہاں پہ مجلس پڑھنے کے لیے آیا ہوں، یہاں پہ میں آیا ہوں تو مجھے بانی مجلس نے کہا عقیل شاہ جی نے کہ علوی صاحب آپ پڑھیں مجلس، تو میں نے کہا یار یہ بات ذہن میں رکھنا، میں بندوں کو راضی نہیں کرتا، میں اپنے امام کو راضی کرتا۔ اس نے کہا جی علوی صاحب آپ نے مجلس پڑھنی ہے جیسے آپ پڑھتے اپنے مزاج کے لحاظ سے آپ نے مجلس پڑھنی۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اچھا میں یہاں پہ مجلس پڑھنے کے لیے آیا ہوں، مجھے بانی مجلس کہیں علوی صاحب سوری نیاز کوئی نہیں، تو میری گاڑی میں اتنا پٹرول ہے کہ میں یہاں سے لاہور جا سکتا ہوں اور قبلہ جا سکتا ہوں کہ نہیں جا سکتا۔ منڈی والوں مجھے ایک بات کا جواب دو، اگر قبر میں علی نے کہہ دیا کہ تو کون ہے؟ او بسم اللہ سید۔ اگر قبر میں بادشاہ نے کہہ دیا کہ تم کون، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ میری بات سمجھ آ رہی؟ بادشاہ کا وہ شیعہ ہے جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے، سید الساجدین سجدہ کرنے والوں کے سردار، تو جس نے ساری زندگی سجدہ ہی نہیں کرنا اس کا علی سے کیا تعلق؟ چھٹا امام فرماتے ہیں لوگوں سنو، جو لوگ ہماری خاطر اللہ کے سامنے سر جھکا نہیں سکتے وہ کٹائیں گے کیسے؟
مولا فرماتے ہیں جو تمہیں ایمان بستر سے اٹھا کر مصلی تک نہیں لے جا سکتا وہ تمہیں جنت میں کیسے لے کر جائے گا؟ اور قبلہ بندے حلیے سے پہچانے جاتے ہیں. مشرف عباس علوی ممبر پہ بات کر رہے ہیں. بندے حلیے سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ کس ملک سے آیا ہے. میں باہر کے ملکوں میں جاتا ہوں, پوری دنیا میں پڑھتا ہوں, لوگ حلیے سے پہچان لیتے ہیں یہ پاکستان سے آیا ہے. حلیے سے بندے پہچان لیتے ہیں, حلیے سے پہچان لیتے ہیں. یہ سرگود خوشاب چلے جب بابا جی تشریف فرمائیں, بابا جی وہاں پہ جو بندے کپڑے پہنتے چونے لگے ہوتے ہیں یہاں بھی اور یہاں بھی, بندے دیکھ کر کہتے ہیں یا یہ سرگودے سے آیا ہے یا یہ خوشاب سے آیا ہے. منکر نکیر بھی بڑے سے آنے ہیں. جب بندہ قبر میں جائے گا نا وہ شکل سے پہچان لیں گے یہ علی کو مانتا ہے یا کسی اور کو مانتا ہے. میری بات سمجھ آئی جو سید بیٹھے تھے صحیح سمجھ آئی. ایسا شیعہ بن جیسے بادشاہ چاہتے, اپنے کردار سے بتا کہ میرا بادشاہی تمہیں نہ قبر میں کہنا پڑے کہ علی میرا امام ہے. مولا فرمائے ہٹ تو یہ میرا غلام ہے. بات سمجھ آ رہی سر؟ اپنے کردار سے ہمیں بتانا چاہیے ہم کس امام کو مانتے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کی. بہت اچھا. بہت اچھا. صلی اللہ علیہ وسلم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل. میری بات سمجھ آئی سرکار جی؟ میں ویسے کہا کہ تو یہی تھا کہ وقفہ ہونا چاہیے نماز کا. چلے دو جملے آپ مجھ سے سن لیں. مولا حسین آپ کو سلامت رکھے. ایسا شیعہ ہمیں بننا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ یار یہ مولا سید الساجدین کو مانتا ہے. قبلہ کالے کپڑے پہنے سے تو بندہ شیعہ تو نہیں ہوتا, بندہ کردار سے شیعہ ہوتا ہے. شعبہ
شعب الایمان اہل سنت کی چاچا جی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے رسول خدا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا کام بھی ہے کہ ایک لمحے سے پہلے مقبولہ حج کا ثواب مل جائے؟ رسول فرماتے ہیں مسکرا کر اپنے باپ کی طرف دیکھ لو، اللہ مقبولہ حج کا ثواب دے گا۔ میری بات سمجھ نہیں سکتا؟ اپنے کردار سے ہمیں بتانا چاہیے۔ میں یہاں پہ مجلس پڑھ رہا ہوں، میں کسی کو کہوں بھائی مجھے پانی تو پلائے، جی علوی صاحب کمال ہے جی، مشرف علوی صاحب، بسم اللہ، پانی کوئی نہیں پیانا۔ اس کا مطلب یہ مجھے مانتا، یہ میری نہیں مانتا۔ اگر محمد والے محمد کو مانتے ہیں تو محمد والے محمد کی بھی مانیں۔ وہ چاہتے کیا؟ ان کی سیرت کا نام اسلام ہے۔ مجھے حکم ہے اس لیے یہ میں پڑھ رہا ہوں، اور یہ پڑھنا چاہیے۔ اچھا یہ ایسی گفتگو ہے بابا گلشن شہزاد جی، یہ ایسی گفتگو ہے کہ یہ جہاں بھی بیان کی جائے نا تو بندے بلڈ پریشر کے مریض ہو جاتے ہیں، اور ان باتوں پہ کوئی بندہ نہیں بولتا، اور بولنا چاہیے بھی نہیں تاکہ اور بھی کوئی نہ پڑھے۔ تو میرے دادا استاد مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل صاحب فرمایا کرتے، جنہوں نے آدھا ملک شیعہ کیا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ 14 تمہیں اپنا کہیں تو پھر بندوں کو چھوڑ کر ان کو راضی کرو۔ اچھا یار مجھے ایک بات کا، میں یہاں پہ میں نے ایک فضائل کا جملہ پڑھنا ہے، مصائب کو، اور میں نے سید کو ممبر دے دینا ہے، مجھے ایک بات کا جواب دیں، کبھی سلمان نے تلوار اٹھائی ہے؟ یار پریشان کیوں ہوگا کہ نہیں؟ چاچا جی کبھی سلمان نے، جو بزرگ بیٹھے ہیں ان سے نہیں بات کر رہا، جو جوان بیٹھے ہیں ان سے بیٹھے۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کبھی سلمان نے تلوار اٹھائی ہے؟ کبھی ابو ذر نے اٹھائی ہے؟ تو لوگ ان سے ڈرتے کیوں تھے؟ قبلہ ان سے کیوں سے یہ ڈرتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کردار اتنا عظیم تھا۔ یار وہ کون سے لوگ تھے جو سورج روک لیتے تھے؟ ہمارے رکنے سے ڈیوو نہیں رکتی۔ قبلہ وہ کون سے لوگ تھے؟ میری بات سمجھ آ رہی؟ مالک امام زمانہ کو آپ جیسے یا میرے جیسے شیعہ نہیں چاہیے، معافی، مالک امام زمانہ کو میثم اور ابو ذر جیسے شیعہ چاہیے۔ چاچا جی نہ ہم میثم جیسے بن سکتے ہیں، نہ ابو ذر جیسے بن سکتے ہیں، نہ مقداد جیسے بن سکتے ہیں، نہ حذیفہ جیسے بن سکتے ہیں۔ صرف ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ 14 کو مانتے کیسے تھے، کیونکہ ان کی اطاعت کا نام دین ہے۔ اگر اطاعت ہے تو سب کچھ ہے، اگر اطاعت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میری بات سمجھ آئی؟ جو بندے پڑھے لکھے بیٹھے میرے سامنے، کبھی تلوار اٹھائی؟ لوگ ڈرتے کیوں تھے؟ مولا علی بادشاہ نے ایک دفعہ 600 سال پرانی کتاب سے جملہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، مولا نے ایک دفعہ کہا تھا میثم، کہا جی مالک میثم، یہ ہے اطاعت، یہ ہے اصل شیعہ، آرٹیفیشل شیعہ نہیں۔ میں نے امام سجاد پڑھ کے میں نے جملہ پڑھا ہے، آرٹیفیشل شیعہ نہیں، اوریجنل شیعہ۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ تو اسے اس کھجور پہ لٹکایا جائے گا۔ کہا مولا میرا قصور کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں تیرا قصور یہ ہے کہ تیری سیرت میں لوگوں کو علی نظر آتا ہے۔ اب میثم تمار یہ ہے بابا علی کا شیعہ۔ میثم تمار اس کھجور کے قریب آتے، اس کا ایسے طواف کرتے جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے، اور کہتے جلدی جلدی جوان ہو جا کہ ابو طالب کے شریف بیٹے کا فرمان پورا ہو جائے۔ کھجور جوان ہوئی، ابن زیاد کا دور آیا۔ علی کا شیعہ کیسے ہوتا ہے؟ ہم سید الساجدین کو مانتے ہیں تو وہ سید الساجدین ہے، وہ سجدہ کرنے والوں کے سردار ہے، وہ زین العابدین ہے، وہ عبادت کرنے والوں کی زینت ہے۔ اب میں جملہ پڑھنے لگا جو زینت لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام حسین بادشاہ کی عزت کی قسم ہے، جناب میثم تمار کے سامنے ابن زیاد آ کر کہتا ہے میثم کہا کیا ہے؟ کہا علی کو چھوڑ دے۔ یہ ہے بابا علی کا شیعہ۔ کہا علی کو چھوڑ دے۔ کہا کیوں چھوڑ دو؟ کہا میں تجھے زندہ چھوڑ دوں گا۔ میثم کے چہرے پہ جلال آیا۔ میثم نے کہا خاموش، اس زندگی پہ لعنت ہے جس میں علی نہیں ہے، اس زندگی پہ لعنت ہے جس میں
علی نہیں ہے۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں سرکار علامہ حافظ رجب البرس الہندی 600 سال پرانے محدث اپنی کتاب میں جملہ لکھتے ہیں کہ میثم تمار نے جو ہی یہ جملہ کہا تو ابن زیاد کہتا ہے میں تیرے پاؤں کاٹوں گا، ہاتھ کاٹوں گا، کان کاٹوں گا، آنکھیں نکالوں گا، پھر میں تجھے سولی پہ لٹکا دوں گا۔ میثم تمار مسکرا کر کہتے ہیں جو کرنا ہے کر لے، مگر ابو طالب کے شریف بیٹے نے کہا تھا تجھے ابن زیاد قتل کرنے سے پہلے تیری زبان بھی کاٹے گا، قتل کرنے سے پہلے تیری زبان بھی کاٹے گا۔ ابن زیاد نے کہا اگر یہ بات ہے میں تیرے پاؤں کاٹوں گا، ہاتھ کاٹوں گا، کان کاٹوں گا، آنکھیں نکالوں گا، میں تجھے سولی پہ لٹکا دوں گا، میں کبھی بھی تیرے مولا کا فرمان پورا ہونے نہیں دوں گا۔ بس یہ جملہ کہنا تھا، میثم کے چہرے پہ جلال آیا۔ میثم نے کہا خاموش، ارے تقدیر کا مالک تو نہیں ہے، تقدیر کا مالک کل بھی علی تھا، تقدیر کا مالک آج بھی علی ہے۔ جناب میثم تمار مسکرا کر کہتے ہیں جو کرنا ہے کر لے، مجھے رسول نے سنایا تھا اور جملہ بتایا تھا کہ جو علی کا دشمن ہے وہ کل بھی شیطان ہے، وہ آج بھی شیطان ہے۔ جناب یہ ہے بابا علی کا شیعہ، یہ ہے علی کا شیعہ۔ میثم تمار نے کہا جو کرنا ہے کر لے، میرا علی تقدیر کا مالک ہے۔ اچھا یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا کہ کچھ بندوں کو نا مولا علی کے فضائل برداشت نہیں ہوتے، جب مولا علی کا نام لیا جائے نا تو پھر فتوے خلق ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ تو حد سے ہی بڑھ گئے، یہ حد سے بڑھ گئے۔ امام حسین کے ممبر پہ کھڑا ہوں، کسی حجرے میں نہیں، ممبر پہ بات کروں، جو محمد و آل محمد نے لباس پہنا تھا نا وہ لباس بھی نہیں جانتا تھا ان کا وجود کیا ہے۔ میں چچا جی زیرک بندوں بھائی جان پڑھ رہا ہوں، اور یہ وہ خاندان ہے جس خاندان کی مستورات کا لباس بابا جی قرآن کا غلاف بن سکتا ہے۔ اور ان کے فضائل بیان کرنے میں اللہ کی توہین نہیں ہے بلکہ اللہ کی فضیلت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جس اللہ کی حجتیں ایسی ہیں وہ خود خدا کیسا ہوگا۔ میری بات سمجھ نہیں سکتا؟ کہا کہ میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا، یہ کیسا علی کا شیعہ ہے؟ میثم تمار کے پاؤں کٹ گئے، ہاتھ کٹ گئے، کان کٹ گئے، آنکھیں نکل گئی۔ میثم تمار سولی پہ آ گیا۔ میثم تمار نے جو سولی پہ خطبہ پڑھا ہے بابا جی تشریف فرما ہے، زیادہ انتظار نہ کرواؤں، میں نے وہ سارا خطبہ نہیں پڑھنا، آدھے سے آدھا خطبہ پڑھ کے اس کے بعد ایک میں نے مصائب کا جملہ پڑھنا اور آپ سے اجازت ہے۔ میثم تمار مسکرا کر کہتے ہیں جو کرنا ہے کر لے، میرا علی کل بھی حق تھا، میرا علی آج بھی حق ہے۔ میثم تمار کے پاؤں کٹ گئے، کان کٹ گئے، آنکھیں نکل گئی۔ مرشد رب جانے یہ علی کا کیسا شیعہ ہے جس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں پھر بھی دیکھ رہا ہے، جس کے پاؤں بھی نہیں ہے، جو بندے پتہ نہیں کس انتظار میں بیٹھے میں نے کیا پڑھنا اور آپ نے کیا سننا ہے۔ خطیب میں تو جملے ہی پڑھنے ہوتے ہیں نا۔ میثم تمار نے کہا جو کرنا ہے کر لے، میرا علی کل بھی حق تھا، میرا علی آج بھی حق ہے۔ میثم تمار کا جب سب کچھ کٹ گیا ابھی زبان باقی تھی۔ میثم تمار نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں، میرا علی رجتوں والا ہے، حملوں والا ہے، عجیب دولت والا ہے، قلعہ کفر کو ڈھا دینے والا ہے، عین اللہ ہے، کرم اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، جنب اللہ ہے، حجاب اللہ ہے، عزت اللہ ہے، عظمت اللہ ہے، کعبے کا گوہر ہے، بطول کا شوہر ہے، اللہ کا خاندان ہے، فرشتوں کا استاد ہے، محمد کا داماد ہے، میدان کا قرار ہے، اہل سنت کا چوتھا یار ہے، شیعوں کا پہلا امام ہے۔ میثم تمار کہتے آؤ لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں، میرا علی بولتا ہے تو قرآن بنتا ہے، میرا علی سوچتا ہے تو تفسیر بنتی ہے، میرا علی چلتا ہے تو مشیت بنتی ہے، میرا علی سوتا ہے تو شریعت بنتی ہے۔ میرا علی وہ علی ہے جس نے مجھے بلا کر کہا تھا پہلے آسمان کا نام رفعی ہے، دوسرے کا نام قدوم ہے، تیسرے کا نام المعدوم ہے، چوتھے کا نام ارکلون ہے، پانچویں کا نام ہیفعوف ہے، چھٹے کا نام عروس ہے، ساتویں کا نام اجمع ہے۔ آؤ تمہیں میں بتاؤں، میرے بادشاہ نے مجھے کہا تھا پہلے آسمان کا رنگ پانی اور دھواں ہے، دوسرے کا تانبے جیسا ہے، تیسرے کا مدم ہے، چوتھے کا سونے جیسا ہے، پانچویں کا چاندی جیسا ہے، چھٹے کا سبز یاقوت جیسا ہے اور ساتویں کا آفتاب جیسا ہے۔ آؤ تمہیں میں بتاؤں، میرے علی نے مجھے کہا تھا کہ ساتویں آسمان کے اوپر ایک اتنا لمبا خلا ہے جس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے جتنی پہلی زمین اور ساتواں آسمان ہے، اس کے اوپر مقام معروضہ ہے، اس کے اوپر جنت الماوا ہے، اس کے اوپر جاب حمد ہے، اس کے اوپر جاب مجد ہے، اس کے اوپر جاب جبرود
ہے، اس کے اوپر ہے حجاب کرسی، اس کے اوپر ہے عرش معلیٰ، اس کے اوپر ہے وہ پردہ معراج جہاں لا وجود کا وجود میرے علی کے لہجے میں کلام کرتا رہا۔ ابن زیاد بول کر کہتا ہے آج جتنے مرضی علی کے فضائل بیان کر، مگر تیری علی کا یہ کبھی فرمان پورا نہیں ہوگا کہ میں قتل کرنے سے پہلے میں تیری زبان بھی کاٹوں گا۔ میرے پاس سونے کی قلم ہوتی، خون کی چادر ہوتی، ولایت کے پر ہوتے، نجف کی صحرا ہوتی، اگر میں پرواز کر کے جملہ پڑھتا پھر بھی اس جملے کی قیمت نہیں ہے جو زیرو قلوبوں میں مشرف عباس علوی جملہ پڑھنا لگا ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے جتنے مرضی علی کے فضائل بیان کر، مگر تیرے علی کا یہ کبھی فرمان پورا نہیں ہوگا کہ میں تجھے قتل کرنے سے پہلے میں تیری زبان کاٹوں گا۔ ایک سمے تمام نے کہا لوگوں آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں، میرے علی نے مجھے کہا تھا اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا، اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا، اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا، اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا۔ جب 7 بندوں کی اصل وضعیتیں بتائی، ابن زیاد کہتے ہیں یہ تو میری بھی بتا دے گا، کہتا ہے اس کی زبان کاٹ دو۔ جو ہی زبان کٹ گئی، کٹی ہوئی ڈلی سے آواز آئی علی کل بھی سچا تھا، علی آج بھی سچا تھا۔ بسم اللہ، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، زبان کے ساتھ دل بولا۔ آرٹیفیشل شیعہ نہیں بننا، اوریجنل شیعہ بننا ہے۔ 10 لاکھ مجلس حسین پہ لگا دوں، اگر ماں باپ ناراض ہیں کوئی فائدہ نہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ بلا حسین اس پہ راضی ہے جس پہ ماں باپ راضی۔ میں بسم اللہ کروں، ماں باپ راضی ہیں تو معصومین راضی۔ میری بات سمجھ آ رہی کہ خنجر کو یاد رکھا تو یہ یاد نہیں رکھا کہ کہاں پہ خنجر چلا۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ آپ کے پردے بچا گئی علی کی بیٹی خود بے ردا ہو کر۔ محمل پہ بھی ہے تو نمازیں پڑھ رہی ہیں، سجدے کر۔ یار محمد والے محمد کو کوئی ضرورت تھی نماز پڑھنے کی؟ یار وہ تو خود نماز ہیں۔ اس لیے کہ لوگ جو ہمیں دعویٰ کرتے ہیں ماننے کا وہ ہماری سیرت میں بھی عمل کریں۔ صرف میں نے ایک سوال پوچھنا ہے، میں اپنے سید کو منبر دوں، مجھے یہ بتائیں کہ امام سجاد خون کب روئے تھے؟ بھائی جان مولا سجاد خون کب روئے تھے؟ 38 ہجری کو امام سجاد دنیا میں ہے۔ امام سجاد کا جو ننہال تھا نا جی، ننہال، وہ ایران کا بادشاہ تھا، شہنشاہ تھے، بڑے لوگ تھے۔ انہوں نے بابا گلشن شاہ جی، انہوں نے نا ایک قالین گفٹ بھیجا کہ ہمارا نواسہ دنیا میں آیا ہے، ایک قالین گفٹ بھیجا۔ اور میں نے یہ جملہ میں نے اپنی کتاب مقتل سار اللہ میں بھی یہ جملہ لکھا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ اتنا نرم قالین تھا، علماء محدثین کہتے ہیں کہ یہ جو روئی ہوتی نا، روئی سے بھی نرم تھا۔ جب مولا علی علیہ السلام کو دیا گیا نا کہ آپ کے پوتے کے لیے آئے، تو مالک امیر المومنین نے اس قالین کے اوپر ہاتھ رکھا، کبھی نہ رونے والا علی رو پڑا۔ مولا علی بادشاہ رو کر فرماتے ہیں قالین سخت ہے میرا سجاد نازک ہے۔ ہائے کرنی یار، جو بندے غریبوں کا ماتم کرنے کے لیے ہائے کرنی ہے۔ مجھے امام حسین بادشاہ کی عزت کی قسم ہے، میں نے علماء محدثین کی کتب میں پڑھا ہے، جب بھی شام کا مسائل پڑھا جائے، کوئی آئے یا نہ آئے، 14 سال کا قیدی ضرور آتا ہے، وہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کون ہے جو ہائے شام کر کے روئے؟ کوئی آئے یا نہ آئے بھائی جان، وہ بی بی ضرور آتی ہے جو آج بھی شمر کے نام سے ڈرتی ہے، وہ آ کے مستورات میں بیٹھ جاتی ہے۔ جو بی بی شام کے مسائل پہ نہیں روتی، اس کا کندھا ہلا کے کہتی تجھے کیا پتا ہم کو کتنے پتھر لگے۔ بسم اللہ، بسم اللہ، ہائے کر دیا یار۔ 38 ہجری کو بابا جی امام سجاد دنیا میں آئے۔ مولا سجاد پانی روئے، خون نہیں روئے۔ 40 ہجری میں علی کی بیٹیاں یتیم ہو گئی۔ امام سجاد
خون نہیں روئے۔ 50 ہجری میں حسن کے جنازے پہ تیر لگی، مولا سید الساجدین خون نہیں روئے۔ 60 ہجری 28 رجب کو سیدوں نے مدینہ چھوڑا، بی بی نے ایک ہاتھ سجاد کے کندھے پہ رکھا، ایک مولا حسین کے کندھے۔ 17 قدم بی بی چلی تھی، بی بی نے فرمایا سجاد مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ مولا سجاد رو کر فرماتے ہیں واہ پھپھی اماں اپنی حویلی میں نہیں چل رہی، شام کے بازار میں کیسے چل رہی؟ کبھی نہ رونے والا حسین مدینے میں رو پڑا۔ کیا منظر دیکھا کہ جہاں پہ بی بی عالیہ کا بابا جی قدم لگتا ہے نا، وہاں پہ غازی شہنشاہ اپنا امامہ کھول کے قدموں کے نشان صاف کر رہے ہیں۔ حسین مولا فرماتے ہیں عباس یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا مولا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ علی کی بیٹی کے قدموں کے نشانوں پہ ہائے کرو یا تو علی الولی اللہ پڑھتے ہو، علی کی بیٹی کے قدموں کے نشانوں پہ کسی کی غیر محرم کی نظر پڑے۔ حسین بادشاہ کا امامہ کھل کے گلے میں آ گیا، رو کر فرماتے ہیں عباس اپنے گھر میں برداشت نہیں کر رہا، شرابیوں میں کیسے برداشت؟ بسم اللہ ہائے کرنی ہے۔ مولا سجاد خون نہیں روئے۔ 2 محرم کو کربلا پہنچے، امام سجاد خون نہیں روئے۔ 3 یا 4 کو خیمے اکھاڑے، امام سجاد خون نہیں روئے۔ 7 کو پانی بند ہو گیا، ختم ہو گیا، امام سجاد خون نہیں روئے۔ شب عاشور آئی، بابا جی امام حسین علی اکبر کی داڑھی کو چومتے ہیں، حضرت امام سجاد خون نہیں روئے۔ جس کا پتھر کا دل ہے میں اس کا دامن نہیں۔ بہت بڑے محدث نے اپنی کتاب میں جملہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس قیدی پہ جو شام کے بازار میں چپ کر کے کھڑا رہا، اور وہ کہتا ہے میرا سلام ہو اس قیدی پہ کہ جس کی گردن میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پاؤں میں بیڑیاں، میں نے شہادت نہیں پڑھنی، پاؤں میں بیڑیاں ہے اور ہتھکڑیوں والے ہاتھوں میں 4 سال کی بہن کا جنازہ ہے۔ وہ علی اکبر کے قاتلوں سے پوچھ رہا ہے اور بتاؤ غریبوں کا اور قبرستان کہاں؟ بسم اللہ ہائے کرنی ہے۔ جو علی ولی اللہ پڑھتے ہائے کرنی ہے۔ اب جو سید بیٹھے ہیں بہت جی میں معافی مانگ کے میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں، معافی مانگ کے میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ 3 سلام انہوں نے ایسا لکھا ہے، میں کم از کم آدھا گھنٹہ روتا رہا جب میں نے یہ جملہ پڑھا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرا سلام ہو اس قیدی پہ جس کی گردن کا گوشت اس کا توق کھا گیا تھا۔ ہائے کرو یار ہائے کرو، جو بندے علی ولی اللہ پڑھتے ہائے کرو۔ امام سجاد خون نہیں روئے، سرکار علی اکبر کو برچھی لگ گئی، امام سجاد خون نہیں روئے۔ قاسم تقسیم ہو گیا، امام سجاد خون نہیں روئے۔ عرب میں جو وحشی اونٹ کو تیر مارتے تھے وہ علی اصغر کو تیر لگ گیا، امام سجاد خون نہیں روئے۔ دوڑتے ہوئے گھوڑے سے حسین گر گئے، امام سجاد خون نہیں روئے۔ پھر معافی مانگ کے میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے اصحاب الیمین، علامہ حسین بجاڑا کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے جس زلفوں کو رسول چومتے تھے شمر نے اس زلفوں میں ہاتھ ڈالا، 13 ضربوں سے سر جدا کیا۔ میں پھر معافی مانگ لیتا ہوں، جو سید بیٹھے پھر معافی مانگ لیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں اس نے حسین کا سر پکڑا، حسین کی بہنیں کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی، اس نے حسین کا سر 3 دفعہ کربلا کی زمین پہ مارا۔ بسم اللہ ہائے کرنی ہے۔ جو ہی کربلا کی زمین پہ حسین کا سر لگنا تھا، اور کالے برقعے والی سیدادی تھی، رو رو کے کہتی تھی بابا اور تیرا دین بچ گیا اور تیری زہرا اجڑ گئی ہے۔ امام سجاد خون نہیں روئے۔ بہت جی پڑھو جملہ جو سید بیٹھے ہیں، جلتے ہوئے خیمے میں علی کی بیٹی ہے، بی بی نے فرمایا اٹھو بے وارثوں کے وارث، اٹھو لا وارثوں کے وارث۔ جس سجاد کے سامنے کنیز بھی بغیر چادر کے نہیں آتی تھی، اس نے دیکھا پھپھی کے سر پہ چادر نہیں، بی بی نے فرمایا حسین جیسے اکبر کو اٹھایا ویسے میں امامت کو اٹھاؤں۔ امام سجاد خون نہیں رو، کوفے کے بازار عبور کی، امام سجاد خون نہیں رو۔ آ گیا شام کا مین دروازہ، میں نے یہاں پہ منبر چھوڑنا، بہت جی شام کا مین دروازہ، عصر کا وقت تھا۔ جو بی بی عالیہ سلام اللہ علیہا کا محمل تھا، اس کی جو مہار تھی نا، وہ امام سجاد نے اپنی کمر پہ باندھی تھی۔
امام سجاد کی میں معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا، جو کتابوں میں مصائب لکھے ہیں وہ اگر ہم پڑھ دیں نا ممبر پہ، آپ بھی مر جائیں گے، ہم بھی مر جائیں گے۔ ہم وہ مصائب پڑھتے جنہیں آپ برداشت کر سکتے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارا مصائب پڑھنے کا حق یہ ہے، پڑھنے والا بھی مر جائے، سننے والا بھی مر جائے۔ جو امام کے گلے میں توق تھا نا بابا جی، اس کی 6 زنجیریں تھیں مجھے، جو 6 فوجیوں کے ہاتھ میں، 6 فوجی سجاد کو کھینچتے تھے، امام سجاد منہ کے بل زمین پہ گرتے تھے اور گر کے ایک جملہ کہتے تھے، امام سجاد کہتے تھے کاش اکبر ساتھ ہوتا۔ شام کا مین دروازہ امام سجاد نے کہا ہو سکتا ہے صبح ہو جائے دروازہ کھل جائے، صبح ہوئی دروازہ نہ کھلا، دن گزر گیا دروازہ نہ کھلا، 15 اذان علی کی بیٹیوں نے اس دروازے پہ کھڑے ہو کے سنی، ہم شیعہ مر کیوں نہیں جاتے؟ جناب عالیہ سلام اللہ علیہ نے کہا اما فضا میرے سجاد سے پوچھ ہم نے یہاں پہ کتنی دیر کھڑے ہونا ہے؟ امام سجاد نے ایک سپاہی سے پوچھا، یہ وہ جملہ ہے جس پر پتھر بھی بابا جی پانی ہو جاتا ہے۔ امام سجاد نے ایک سپاہی سے پوچھا ہم نے یہاں پہ کتنی دیر کھڑے ہونا ہے؟ بابا جی وہ کہکا مار کے ہنسا، ہنس کر کہتا ہے ابھی بدماش اکٹھے ہو رہے ہیں، ابھی شرابی اکٹھے ہو رہے ہیں، ابھی وہ اکٹھے ہو رہے ہیں جنہوں نے علی سے بدلے لینے ہیں۔ بابا جی مر جاتا یہ جملہ نہ پڑتا، اچانک دروازہ کھلا، بس دروازے کا کھلنا تھا، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ امام سجاد خون روئے تو کب روئے ہیں؟ ایک یزید کا سپاہی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس نے امام سجاد کی آنکھوں کے سامنے کیا، امام کی آنکھ سے پہلا خون کا قطرہ نکلا، دوسرا خون کا قطرہ نکلا۔ بی بی عالیہ نے کہا سجاد خون کیوں روتا ہے؟ کہا پھپھی اماں دعا کر تیرا سجاد مرنے سے پہلے مر جائے۔ کہا مرنے کی دعا نہ ماں، سجاد ظلم بتا۔ کہا پھپھی اماں یزید کا حکم ہے کہ علی کی بیٹیاں کربلا سے لے کر اس دروازے تک سواری پہ آئی ہے، آج علی کی بیٹیاں اس ہجوم سے پیدل گزرے گی۔ بس یہ کہنا تھا۔ بی بی نے کہا نا سجاد میں تو عباس کی مرشدزادی ہوں، میں اس ماحول سے نہیں گزروں گی۔ ابھی یہ کہنا تھا، شمر کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ تھا، اس نے امام سجاد کی پشت پہ تازیانہ مارنا شروع کر دیا۔ بی بی سکینہ نے فرمایا اور شمر وہ امیر باپ کی بیٹی ہے اور میں کربلا کے غریب کی بیٹی ہوں، پتا کس شہر میں چلنا ہے؟ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے شام کے بازار میں پہلا قدم رکھا، حسین کا سر بلند ہوا، فرمایا علیہ او میری سکینہ چل رہی ہے۔ بی بی نے اپنے آپ کو سواری سے گرایا۔ مجھے ایک بات کا جواب دو، جتنے سید بیٹھے ہو مجھے یہ بتاؤ، جس بی بی کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوں جب وہ سواری سے گرتی ہے تو کیسے گرتی ہے؟ بی بی ایسے گری جیسے بغیر بازوں کے عباس گرا تھا۔ بی بی نے فرمایا حسین تو آگے آگے قرآن پڑھ، پیچھے پیچھے تیری بہنیں چلتی ہے۔ اللہ لعنت اللہ قوم۔ اللہم صلی اللہ